بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیۃ الکتاب المبین لعلک باخع نفسک او یکونوا مؤمنین اللہ یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیات فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ شعراء شروع ہوتی ہے. اسے بھی ان صورتوں میں شمار کیا گیا ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور عموماً جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر بحث عقائد پر ہے، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان میں احکام اور شرائع زیادہ بیان ہوئے ہیں. تو اس سے پہلی سورہ فرقان میں کفار کے انکار اور ان کی بحث کی بات چل رہی تھی. اسی تسلسل کو آگے جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا طاسین میم. یہ حروف مقطعات ہیں. قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں، بلکہ سورہ بقرہ کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور اسی صورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں. ان کا پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا باقی قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے. ان کا ثواب بھی اتنا ہی ہے اور ان کا اثر بھی اتنا ہی ہے. کیفیات بھی نصیب ہوتی ہیں، لیکن ان کا مفہوم اللہ بہتر جانے، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے. اللہ و رسولہ عالم، یا اللہ کے کو خاص بندے جنہیں اللہ بتانا چاہے. تلک آیات الکتاب المبین. یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو کسی بات کے بارے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتی، جس کا مفہوم کہیں کوئی پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ ہر بات کو کھول کر واضح کر کے بیان فرما دیتی. الکتاب اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک بے مثال کتاب ہے. کائنات میں اکیلی ایک کتاب ہے جس کی مثال ملنا ممکن نہیں، جس جیسی دوسری کوئی کتاب نہیں. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مبین ہے، ہر بات کو بڑی وضاحت سے بیان فرما دیتی ہے. اب یہ توفیق الہی ہوتی ہے اور اپنا اپنا شعور ہے. اللہ کریم نے کس کو کتنی سمجھ عطا کی ہے، اور کردار کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے
غذا حلال کھاتا ہے یا نہیں، پاکیزہ ہے یا نہیں، کام جو دن بھر رات بھر کرتا ہے وہ کیسے ہیں، جائز ہیں یا ناجائز ہیں، سوچیں مثبت ہیں یا منفی ہیں، یہ ساری چیزیں انسانی مزاج پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس شعور کو جو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے چاہیے، یا تو جلا بخشتی ہیں اگر جائز ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں ہوں، تو پھر اس شعور کو جلا بخشتی ہیں، اور اگر کھانا بھی ناجائز یا حرام یا مکروہ ہو، باتیں بھی غلط ہوں، کردار بھی صحیح نہ ہو، تو پھر یہ اس استعداد کو دھندلا دیتی ہیں، جیسے شیشے پر میل جم جاتی ہے۔ تو ہر آدمی کی استعداد اپنی ہے، جہاں تک بات کتاب کی ہے، قرآن کریم کی ہے، یہ تو کوئی کسی معاملے میں لگی لپٹی نہیں رکھتا، ہر بات کو کھول کر وضاحت سے بیان فرما دیتا ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ اللہ، بہت عجیب بات ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جب یہ کفار یا یہ لوگ نہیں مانتے قرآن کریم کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کی تکذیب، قرآن کریم کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ گویا جان عزیز ہی چلی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بھی جانتے تھے کہ یہ مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے اور انہیں اختیار دیا ہے کہ یہ اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں یا نہیں۔ تکوینی امور میں تو جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ڈھلتے چلے جاتے ہیں، پیدا ہونے میں، مرنے میں، بیمار ہونے میں، صحت مند ہونے میں، شکل و شباہت میں، قد کاٹ میں، عقل و شعور میں، اور طاقت کمزوری، صحت و بیماری میں، تو کوئی چوں بھی نہیں کرتا، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہی گزر بسر کر رہے ہیں سارے۔ یہ جہاں بات ایمان و کفر کی، ماننے نہ ماننے کی آتی ہے، وہاں اللہ نے بندے کو اختیار دے دیا ہے۔ اب وہ اپنی پسند سے چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو انکار کر دے، انکار کرے گا تو انکار کا نتیجہ بھگتے گا، اور قبول کرے گا تو اس کا انعام پائے گا۔ پھر اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دکھی کیوں ہوتے تھے کہ اتنا دکھ کا پہاڑ آپ کے قلب اطہر پہ ٹوٹتا تھا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ دنیا سے گزر جاتا۔ لعلک باخع نفسک، گویا آپ اپنی جان عزیز ہی دے دیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو تعلیم فرمائی، تو یہ سب جاننے کے باوجود حضور اتنا دکھ کیوں فرماتے تھے؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ حقائق تھے جن تک لوگوں کی رسائی نہیں تھی۔ کفر ایک ایسی مصیبت ہے جو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ جہنم کے عذاب کیسے ہوں گے۔ انسانی وجود میں جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق 10 کھرب سیل ہوتے ہیں۔ یہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر چوٹی تک 10 کھرب سیل جڑ کر ایک وجود بنتا ہے۔ جن کا قد بڑا ہے ان کے سیل بڑے ہیں، جن کا قد چھوٹا ہے ان کے سیل چھوٹے ہیں۔ تعداد جو ہے باڈی میں، وجود میں سیلوں کی، وہ 10 کھرب ہے ہر ایک۔
یہ 10 خرب سیل جو ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل بنا کر خود مر جاتا ہے۔ تو 10 خرب میں سے کروڑوں روز مرتے ہیں، کروڑوں نئے پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، گویا 6 مہینے بعد انسان کا سارا وجود نیا ہو جاتا ہے، نئے سیل آ جاتے ہیں۔ اب جب حساب ہوگا تو کس گناہ میں کون کون سے سیل شریک تھے؟ اللہ کریم سے یہ امید تو نہیں رکھی جا سکتی کہ گناہ کرتے وقت جسم کے سیل اور تھے، سزا بھگتتے وقت اور ہوں، یہ تو نہیں۔ جس نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا پائے گا۔ تو قیامت کو جو وجود ہوں گے وہ جتنے سیل، یعنی سال میں 2 بار وجود نیا ہو جاتا ہے، تو 60 سال کے بندے کا تو 90 دفعہ بدل چکا، 120 دفعہ بدل چکا۔ تو گویا وجود اگر 60 سال کا بندہ فوت ہوا ہے تو عذاب کے وقت جس گناہ میں، جس جرم میں، جس کفر میں، جس شرک میں جو سیل شریک تھے وہ اس کی سزا پائیں گے۔ دوسرے جو سیل مر گیا، نیا آیا، اس نے جو جرم کیا وہ اس کی سزا پائے گا۔ تو یہ محض جلنا نہیں ہوگا دوزخ میں، ہر سیل میں آگ مختلف قسم کی ہوگی جیسے اس کے گناہ ہیں۔ تو یہاں تو کسی کو جلائیں بھی تو تکلیف ایک سی ہوتی ہے، جہنم کی تکلیف ایک وقت میں کروڑوں قسم کی ہوگی، ہر سیل کی الگ۔ اور اندازہ کیجئے کہ کسی کو ہر سیل میں الگ مقدار کا درد ہو رہا ہو تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ ہر سیل میں الگ سی آگ لگ رہی ہو تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کا انعام پائیں گے اور جنت جائیں گے تو ان کے ہر سیل کو اپنے اس اعمال کے مطابق لذت نصیب ہوگی۔ گویا ایک کھانا بندہ کھا رہا ہے، یا فروٹ کھا رہا ہے، یا مشروب پی رہا ہے، تو ایک سی لذت نہیں ہوگی، ہر سیل کی لذت الگ ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک تو اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ جہنم میں ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا کہ کاش یہ وہاں نہ جائیں، وہاں سے بچ جائیں۔ اللہ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے دکھ میں گھلتے تھے۔ آج ہم امتی ہونے کا دعویٰ لے کر جو کچھ کر رہے ہیں، آج آپ کے کلیب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی۔ یہ آج کی دہشت گردی، یہ قتل و غارت گری، یہ چوری ڈکیٹی، یہ رشوت، یہ لوٹ مار، اور یہ سارا کچھ ہم مسلمانی کے دعوے کے ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ بعض گناہوں کو تو ہم نے جہاد کا اور ثواب کا نام دے رکھا۔ تو ہم صرف برائی کر کے بندہ صرف اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، صرف اللہ کو ناراض نہیں کرتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دکھاتا ہے۔ اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت پر مکمل یقین کریں، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے تاکید فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی بات کو مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی کتابیں اور انبیاء ان کو مانتے ہیں، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس کو بھی برحق مانتے ہیں۔ اب اس میں ساری ضروریات دین آ گئیں، آخرت بھی آ گئی، قیامت بھی آ گئی، ملائکہ کا وجود بھی آ گیا، عرش و کرسی کی بات بھی آ گئی،
ثواب و عذاب کی بات بھی آ گئی، ضروریات دین ساری جو آپ پر نازل ہوا اس میں ہیں، یہ جو پہلے نازل ہوا اس میں بھی ہیں۔ اس کے باوجود الگ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر مستقل یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین سے مراد یہ ہے کہ اب اگر کسی کو یہ یقین دلایا جائے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے وجود کے ہر سیل کو الگ آگ سے جلایا جائے گا، وہ بندہ وہ کام کرے گا؟ ہرگز قریب نہیں جائے گا۔ تو یہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے رہتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور سال میں عمرے کے لیے بھی ہر سال جاتے ہیں، لیکن عمرے سے واپس آتے ہیں تو پھر وہی چور بازاری، پھر وہی جھوٹ، پھر وہی رشوت، پھر وہی سارے کام۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ آخرت کے یقین میں کمی ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے وہ حالات تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردار دیکھتے کفار کا اور انکار دیکھتے ان کا، تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی کہ ان کو پتہ ہی نہیں، میری یہ بات نہیں مان رہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر منوانا مقصود ہوتا، اللہ تعالیٰ منوانا چاہیں تو کون انکار کر سکتا ہے؟ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتے جن کے سامنے ان کی گردنیں جس کے سامنے جھکی رہ جاتی۔ وہ قادر ہے، وہ چاہتا تو دوزخ کو کھول کر سامنے کر دیتا، پھر کس کی جرأت ہوتی کہ اس طرف رخ کرتا۔ وہ قادر ہے، وہ چاہتا تو کوئی حکم دے دیتا کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا وہ کھانا نہیں کھا سکے گا، جو گناہ کرے گا اس کی نظر بند ہو جائے گی، جو نافرمانی کرے گا اس کے سینے میں درد ہو جائے گا، کوئی شرط لگا دیتا تو ہر کوئی بالکل اطاعت کے، لیکن فرمایا میں نے انسان کو جب یہ استعداد دی کہ وہ میری معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور ساری مخلوق میں اکیلے انسان کو یہ استعداد دی، تو پھر میں نے اس پر پابندی نہیں لگائی، پھر میں نے اسے اختیار دے دیا ہے کہ خواہش نفس کے پیچھے جاتا ہے، شیطان کے پیچھے جاتا ہے، یا میری طرف میری عظمت کو مان کر میری اطاعت کرتا ہے، اس کا اختیار دے دیا ہے۔ ورنہ اللہ چاہے تو اس کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، اس کے حکم سے مر جاتے ہیں، اس کے حکم سے بیمار ہوتے ہیں، اس کے اختیار سے صحت پاتے ہیں، ایک ایک ذرہ رزق کا ایک ایک سیل میں اللہ پہنچاتا ہے۔ وہ زبردستی منوانا چاہے تو کون کس کی جرأت ہے انکار کر؟ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے میرے حبیب، یہ تو آپ گزشتہ انبیاء کی تاریخ دیکھیں، امتوں کے احوال دیکھیں، تو جب بھی کوئی نئی بات، نیا نبی مبعوث ہوتا ہے، نئی کتاب آتی ہے، تو یہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ ما یاتیہم من ذکر من الرحمن، اللہ جو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے اس کی طرف سے جب کوئی نصیحت آتی ہے، اس دنیا میں اس کی رحمت عامہ سے کافر بھی مستفید ہو رہا ہے، اس کا وجود، اس کی زندگی، اتنے ہی باڈی سیل، اس کے ہر سیل کی تربیت، ہر سیل کی موت، زندگی، ہر سیل کو اس کے کام پہ لگانا، یہ ساری نعمتیں، اولاد، رزق، اقتدار، ساری نعمتیں اس کی رحمانیت سے کافر بھی پا رہا ہے۔ اور پھر اتنا محسن اعظم جب اس کی طرف سے بات آتی ہے
اللہ کانوا عنہ معرضین، تو ان کے پاس سوائے انکار کے کچھ نہیں ہوتا، اعتراض، منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، اس پر انکار کرتے ہیں، ماننا نہیں چاہتے۔ ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ کے احسانات بے پناہ ہیں، وہ اپنی ربوبیت کے تقاضے پورے فرما رہا ہے۔ وہ ایک دادا جان اللہ کریم ان کے مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ایک پنجابی شعر پڑھا کرتے تھے کہ پالن والا سر تے حاضر کل جیاں نو پالے، پالن والا سر تے حاضر کل جیاں نو پالے، اے بھی ویکھ نہ دھکے در تو رنج ہو برات نہ ٹالے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ ساری مخلوق کو پال رہا ہے، جو گناہ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کی بھی روزی بند نہیں کرتا، ان کی سانسیں روکتا نہیں، ان کے وجود میں سیل بنانے ختم نہیں کرتا، ان کے ہر سیل کو حیات بخشتا ہے، اور کسی کو گناہگار سمجھ کر محروم نہیں کرتا، ناراض ہو کر اس کا رزق بند نہیں کرتا ہے۔ بھی ویکھ نہ دھکے در تو رنج ہو برات نہ ٹالے، کہ گناہگار کے روزی بند نہیں کرتا، اور ناراض ہو کر کسی کا رزق بند نہیں کرتا۔ یہ ساری روزی ہے، سارا رزق ہے نا، ہر سیل کو رزق ملتا ہے۔ نگاہ بھی اس کا دیا ہوا رزق ہے، حواس خمسہ بھی اس کا دیا ہوا رزق ہے، وجود کا ایک ایک انگ، ایک ایک سیل اس کا دیا ہوا رزق ہے، اس کی عطا کردہ نعمت ہے۔ تو اپنی طرف سے وہ کمی نہیں کرتا۔ یہ انسان ہے جو ناشکرہ ہے اور کفر کرتا ہے یا گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، لیکن یہ نظام اس عالم تک رہے گا۔ جب موت آتی ہے تو پھر وہ اس عالم رحمانیت سے آگے چلا جائے، آخر میں رحمت ہے، رحمانیت نہیں ہے، اور رحمت مشروط ایمان سے ہے۔ ایمان ہوگا تو رحمت نصیب ہوگی، رحمت نصیب ہوگی تو ساری آسانیاں ہوں گی، محرومی عذاب کا سبب بن جائے گی۔ تو فرمایا جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے یا نئی کتاب نازل ہوتی ہے یا دین آتا ہے، اور وہ اللہ رحمان کی طرف سے آتا ہے، جو ان کے ایک ایک ذرے کو، جسم کے ایک ایک انگ کو پال رہا ہے، اس کی طرف سے آتا ہے، یہ ایسے ناشکرے ہیں کہ اس کا انکار کر دیتے۔ فقد کذبوا، انکار تو انہوں نے کر لیا، یہ جرت انہوں نے کر لی۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس قیامت اور آخرت اور حساب کتاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے، بہت جلدی انہیں اس سے سابقہ پڑنے والا ہے، بہت جلد وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ایک تو قیامت وہ عظیم حادثہ ہے جو قائم ہوگی اور ساری کائنات تباہ ہو جائے گی اور پھر سے زندگی عطا ہوگی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، من مات فقد قام قیامتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مرتا ہے ایک طرح سے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، برزخ سامنے آ جاتا ہے، آخرت سامنے آ جاتی ہے، عذاب ثواب شروع ہو جاتا ہے، تو ایک طرح سے ایک چھوٹی قیامت تو اس پہ گزر جاتی ہے۔ تو کتنی زندگی ہے، کتنا یہ جی لیں گے۔ آگے کی بات مستقبل کی ہو نا، کوئی بندہ آج ہم سے وعدہ کرے کہ آپ کا یہ کام میں 5 سال بعد کروں گا، تو بندہ چکرا کے رہ جاتا ہے کہ بھئی آپ نے تو انکار ہی کر دیا، 5 سال تک کیا ہوگا کیا نہ ہوگا۔ کوئی سال کا بھی کہے تو بڑا لمبا لگتا ہے کہ یار میرے یہ تم نے پیسے دینے تھے، سال بعد دو گے، کتنی زیادتی ہے۔ لیکن پیچھے جو ہم 65 70 80 سال گزار چکے ہیں، ذرا مڑ کے دیکھیں
تو ایسے پتہ چلتا ہے یار کل تو ہم لڑکے تھے، کھیلتے کودتے تھے، کل تو ہم سکول میں تھے. ایسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی دیر نہیں لگی، سال اس طرح نکل گئے جیسے ہاتھ سے ریت پھسل جاتی. تو زندگی تو نکل جائے گی، آخرت سامنے آئے گی تو جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ سچ ہو جائے گی. پھر انہیں پتہ چلے گا کہ آخرت کا مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا ہے. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی؟ ایک تو کائنات کا وسیع تر نظام ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، بارشیں، یہ بہت بڑا نظام ہے. زمین پر دیکھو، چھوٹے چھوٹے گھاس کے تنکے، جڑی بوٹیاں کتنی بے شمار پیدا کی ہیں، گنی نہیں جا سکتی. ہر بوٹی، ہر جڑی بوٹی میں بھی نر و مادہ ہے، جوڑا جوڑا پیدا کی ہیں. زوجن کریم، خوبصورت جوڑے پیدا کیے ہیں، خوبصورت بوٹیاں چھوٹی چھوٹی بھی نر مادہ ہیں، ان میں بھی نسل چلتی ہے اور ان میں سے بھی آگے بیج بنتے ہیں. کوئی گھاس کا تنکا بھی آپ نے نافرمانی کرتے دیکھا ہے؟ لوگوں تم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایک پتا بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہو؟ کوئی ایک جڑی بوٹی اپنا کام چھوڑ دے؟ کوئی ایک چھوٹا سا تنکا کہے میں اپنی جو جو ان کے ذمے ہے وہ کام وہ کر رہے ہیں. تو تمہیں تو اس نے انسان بنایا، بے شمار کمالات دیے، پھر تمہیں یہ جرأت رندانہ دی، یہ توفیق دی، یہ استعداد دی کہ تم اس کی ذات کی طلب کر سکتے ہو. ساری کائنات اس کے حکم کی تابع ہے. حاکم کے طرف نگاہ اٹھانے کی جرأت ملائکہ کی بھی نہیں، کائنات کی کسی شے کی نہیں. حاکم کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہیں، یہ کوئی نگاہ نہیں اٹھا سکتا سوائے انسان کے. اور تمہیں نبوت سے سرفراز فرمایا انسانیت کو، پھر تم میں انبیاء اور رسل بھیجے، پھر اپنا ذاتی کلام نازل فرمایا. یار تم کیا ہو، کون سی بات مانو گے؟ اس سب کے باوجود تم پھر شیطان کی بات مانتے ہو، نفس کی بات مانتے ہو، گناہ کرتے ہو، برائی کرتے ہو، اللہ کے احکام کا انکار کر دیتے ہو. کافر نے تو زبانی بھی انکار کر دیا، اس لیے وہ کافر کہلایا. لیکن مومن بھی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے حکم کا تو انکار، عملاً تو انکار ہی کر رہا ہوتا ہے. زبانی کہتا رہے میں مانتا ہوں، لیکن عملاً جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دامن چھوٹا تو عملاً تو انکار ہو گیا. تو فرمایا وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ، کبھی تم نے زمین پر نگاہ نہیں ڈالی؟ تمہارے پاؤں کے نیچے آ کر روندی جاتی ہیں کتنی جڑی بوٹیاں ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس کے پروگرام کے مطابق کام کر رہے ہیں. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ کم انبتنا فیہا من زوج کریم ان فی ذلک لآیہ. اس میں بہت بڑی دلیل ہے عظمت الہی کی. ما کان اکثرهم مومنین، لیکن انسانوں کی اکثریت یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتی. اکثریت ہمیشہ انکار کی طرف رہی ہے. یہ انسان کی بدنصیبی اور بدبختی کی انتہا ہے کہ وہ عظمت الہی کا قائل نہ ہو سکا. اور حیرت مجھے اپنے آپ پہ ہوتی ہے، ہم جو اسلام کے دعوے دار ہیں، مسلمانی کا دعویٰ رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، یہ سب کچھ جان کر پھر ہم اللہ ہی کی نافرمانی کرتے ہیں. اور مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے
کہ جب ای میل آتی ہے، خط آتا ہے، جی دعا کریں کہ میں نماز پڑھنے لگ جاؤں۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے اس خالق عظیم کی عظمت کو مان کر، اس کے حکم کے مطابق، اس کی اطاعت کے مطابق، اور آپ نے نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ آپ نے کچھ لینا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا دعا کریں کہ میں تنخواہ لے لوں، وہ تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے مجھے لینی ہے، لے لیتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا دعا کریں کہ جی میں کھانا صبح و شام کھا لوں، کوئی نہیں کہتا، وہ پتہ ہے کھانا کھانا ہے۔ تو یار نماز جرمانہ تو نہیں ہے، ہر نماز، ہر سجدے، ہر رکوع، ہر لفظ پر جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں آپ کو اللہ کا انعام ملنا ہے، اللہ کا قرب ملنا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہونا ہے، پھر اس کے لیے آپ دعائیں کراتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ مجھے نماز پہ کچھ مل رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ مساجد جو ہیں یہ بارگاہ الہی ہے۔ ما کان لہم من یدخلوها الا خائفین، مسجد میں جو کوئی داخل ہوتا ہے تو اسے زیب نہیں دیتا سوائے اس کے کہ وہ لرزاں ترساں مسجد میں داخل ہو، کہ بارگاہ الہی ہے، یہاں میں نے اللہ کے روبرو کھڑا ہونا۔ ان بڑوں بڑوں میں سے ہم سب کو، ہم میں سے کسی کو بھی ایک عام جج کے سامنے کھڑا کر دو تو ہم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایک عام پولیس افسر کے سامنے جامنا پڑے تو ہماری جسم میں تھر تھراہٹ شروع، کپ کپی شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں وہ کیا کہتا ہے، میں کیا کہتا ہوں۔ اس بارگاہ میں تو رب العالمین کے روبرو کھڑا ہونا ہے، یہاں دیدہ دلیری کیسی؟ ما کان لہم من یدخلوها الا خائفین، لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ مسجد میں داخل ہوں اور پھر ان میں دلیری اور جرت بھی ہو، بے باکی بھی ہو، لرزاں و ترساں داخل ہوں۔ فرمایا یہ ساری نشانیاں، یہ سارے دلائل دیکھ کر ما کان اکثرہم مومنین، پھر انسانوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ دوسری جگہ آتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھول رہے ہیں کہ ان کے انکار سے بگڑے گا کیا، ان کے اقرار سے بنے گا کیا؟ اگر ساری دنیا مخلص مسلمان ہو جائے تو اللہ کی شان بڑھ نہیں جائے گی، اور ساری دنیا خدا نخواستہ کفر پہ متفق ہو جائے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ مخلوق سے بے نیاز ہے، اس کی شان جیسی ہے اسی کو زیبا ہے، اور وہی جانتا ہے، ہم جان بھی نہیں سکتے۔ ہماری عقل، ہمارے علم، ہمارے دائرۂ اختیار سے باہر ہے، بالا تر ہے، اور انہیں یہ بات بھول رہی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، انہیں یہ بات بھول رہی ہے کہ آپ کا پروردگار یقیناً ہر کام، ہر بات پہ غالب ہے، ہر چیز جانتا ہے، ہر بات پہ غالب ہے، لیکن وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے اس کی رحمت کے سہارے چل رہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اگر ہم ہر گناہ پہ گرفت شروع کر دیتے تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ رہتا۔ درگزر فرماتا ہے، رحم کرتا ہے، بخشتا ہے، پھر اگر توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو سارے معاف کر دیتا ہے۔ توبہ میں خلوص ہو تو گناہوں کی جگہ نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، انہوں نے تو جرم کیے تھے، اللہ نے بدل کر ان کی نیکیاں بنا دی۔ تو فرمایا لوگ بھول رہے ہیں اس بات کو کہ ان کے انکار سے اللہ کے اختیار میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، وہ جانتا بھی ہے،
وہ دیکھتا بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، بس وہ رحم فرماتا ہے، اس کے سہارے جیے جا رہے ہیں اور اسی کا شکر نہیں کرتے۔ وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا، ہر بات کا حساب ہو جائے گا۔ ذرا اس پس منظر میں آپ وہ واقعہ یاد فرما لیجئے، اذ نادى ربک موسیٰ ان ائت القوم الظالمین۔ آپ اپنے پہلے انبیاء کی طرف خیال فرمائیے، آپ وہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اس ظالم قوم کے پاس جائیے۔ فرعون اور اس کی قوم بہت بڑے ظالم تھے، فراعنہ مصر 4-5 صدیوں تک مسلط رہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 400 سال کے بعد تباہ ہوئے، یک بعد دیگرے۔ فرعون ان کا لقب تھا، جو بادشاہ اقتدار میں آتا وہ فرعون کہلواتا، اور جو اقتدار میں آتا وہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا اور خود کو سجدے کرواتا اور اپنی عبادت کرواتا تھا۔ تو فرمایا بہت ظالم، سخت گیر اور تشدد پسند واقعہ ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم دیا، آواز دی، ان ائت القوم الظالمین، کہ اس ظالم قوم کے پاس آپ جائیے، قوم فرعون، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، اور فرعون کے پاس جائیے۔ الا یتقون، کیا انہیں عظمت الہی سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ کتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، یہ کتنی برائیاں کر رہے ہیں، یہ کتنا قتل عام کر رہے ہیں، یہ کتنا غریبوں کو تنگ کر رہے ہیں، یہ کتنا لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، جان مال آبرو۔ انہیں اللہ کا خوف نہیں، الا یتقون، انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مالک ہم نہیں ہے، وہ ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، یہ مخلوق بھی اسی کی ہے جس پر ہم ظلم زیادتی کر رہے ہیں، کل اسی کے سامنے جواب بھی دینا ہو۔ یہ فرعونیوں والے کام ہے نا جو آج کل ہمارے دہشت گرد کر رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو جانتے ہی نہیں کون ہے کون نہیں، قتل کر دو۔ فرعون نے بھی حکم دے دیا تھا، جس کا بیٹا پیدا ہو قتل کر دو، بیٹی پیدا ہو تو چھوڑ دو۔ نہ تو نے بیٹے کو دیکھا، نہ تو جانتا ہے، نہ وہ بھی معصوم آج پیدا ہوا ہے، نیک ہوگا بد ہوگا، بھلا ہوگا برا ہوگا، قتل کر دو۔ یہی آج کل یہ دہشت گردی ہو رہی ہے کہ جو مل جائے اسے قتل کر دو، کوئی پتہ نہیں نیک ہے بد ہے، اچھا ہے برا ہے، شریف ہے بدمعاش ہے، غریب ہے امیر ہے، کوئی تمیز نہیں۔ اور پھر امیروں کو تو ایک حد تک تحفظ حاصل ہے، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ اپنی حفاظت کا۔ غریب بیچارہ کیا کرے، جس نے مزدوری پہ جانا ہے، بازار میں سودا خریدنے جانا ہے، دکان کھولنی ہے، تو وہ اس کے پاس اتنے وسائل تو نہیں کہ وہ اب سیکیورٹی گارڈ رکھے یا اپنا تحفظ کرے، بس مارو غریبوں کو۔ تو یہ ظلم ہے اور یہ فرعونیت ہے۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا کہ جائیں اس ظالم قوم کے پاس تشریف لے جائیں، قوم فرعون کے پاس، اور ذرا یہ دیکھیں تو صحیح، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ انہیں بعد از موت کا کوئی خوف نہیں، انہیں موت کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، بار الہا، قال رب انی اخاف ان یکذبون، بار الہا مجھے خطرہ یہ ہے کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے، انکار کر دیں گے، میری تکذیب کریں گے۔ پھر وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ بھی تنگ ہوتا ہے، گھٹا رہتا ہے، اور جب یہ نافرمانی اور برائی دیکھتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میرا دل تنگ ہوتا ہے، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان میں بھی روانی نہیں ہے، لکنت ہے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون،
تو آپ یہ مہربانی کیجئے کہ یہ حکم جو ہے پیغام رسانی کا اور تبلیغ کا ہارون علیہ السلام کو بھی عطا فرما دی، یعنی انہیں بھی نبوت عطا کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت آ گئی تھی جب دریا سے فرعون نے انہیں نکالا اور فرعون کی اہلیہ نے کہا کہ ہم اس بچے کو پال لیں گے۔ اس فرعون نے تو کہا قتل کر دو، کسی اسرائیلی نے پھینکا ہوگا۔ تو اس نے کہا بڑا خوبصورت بڑا پیارا بچہ ہے، چاند کی طرح روشن پیشانی ہے اس کی، تو ہم اسے ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں، ہم اسے خود پالیں گے، جب ہم پالیں گے تو پھر ہمارا بیٹا ہوگا۔ تو اس نے رکھ لیا۔ تو چھوٹے سے تھے، ایک دفعہ کہیں فرعون نے گود میں بٹھایا تو انہوں نے اس کی داڑھی نوچ لی، تو اسے بڑی کوفت ہوئی۔ اس نے کہا یہ بچہ قتل کر دیا جائے۔ تو پھر اس کی اہلیہ نے کہا کہ اسے کیا تمیز ہے، آپ کون ہیں، آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، تو معصوم بچہ ہے، اسے کیا خبر، آپ کے بال اس کے ہاتھ میں آئے، اس نے کھینچ لیے، اس غریب کو کیا پتہ۔ تو اس نے کہا نہیں دیکھتے ہیں۔ اس نے آگ کے انگارے منگوائے اور جواہرات، ایک تھال میں ہیروں کا ڈھیر لگا دیا، ایک میں آگ کا، کہ دیکھتے ہیں اگر ہیرا اٹھاتا ہے تو پھرتے سے پتہ ہے کہ آگ سے ہاتھ جلے گا اور ہیرا اٹھایا ہے، اور اگر آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ اسے تمیز نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، چھوٹا بچہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی آگ کا انگارہ اٹھا کر زبان مبارک پہ رکھ لیا، تو وہ زبان جل گئی، لکنت آ گئی۔ وہ لکنت بھی تھی۔ تو فرمایا ایک تو جرم دیکھ کر میرا دل بڑا تنگ ہوتا ہے، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور دوسرا میری زبان میں وہ روانی بھی نہیں۔ تو اے میرے رب کریم، آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی یہ منصب عطا کر دیجئے، فارسل الی ہارون، یہ حکم ان کی طرف بھی بھیج دیجئے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، پھر فرعونیوں کا تو مجھ پر ایک مقدمہ بھی ہے، میں ان کا مجرم بھی ہوں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ فرعونی بڑا ظلم کرتے تھے اسرائیلیوں پر اور بری طرح انہیں پیٹتے تھے۔ تو کسی اسرائیلی کو پیٹ رہا تھا کوئی فرعونی، موسیٰ علیہ السلام ادھر سے آگے، تو انہوں نے اسے چھڑایا، وہ باز نہ آیا، انہوں نے مکہ دے مارا، فرعونی مر گیا، اسرائیلی گھر چلا گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن فرعونیوں کا، قبطی کا مرنا تو پھر بڑی بات تھی، بڑا شور ہوا۔ وہ دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں گزرے تو وہی اسرائیلی کسی اور فرعونی کے ساتھ مار کھا رہا تھا، جھگڑ رہا تھا، وہ بھی کوئی ایسا بندہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے اسے تنبیہ کی کہ یار تم روز فساد بنائے کھڑے ہوتے ہو، تم اچھے آدمی نہیں ہو۔ تو جب آپ آگے بڑھے کہ اس فرعونی کا کوئی کرتے ہیں علاج، تو اسرائیلی چیخ اٹھا کہ آپ نے کل بھی ایک بندہ قتل کر دیا تھا، فرعونی مار دیا تھا، آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی انصاف نہیں، آپ بھی جبر کرنا چاہتے ہیں، ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ بات نکل گئی، وہ فوراً فرعون تک گئی۔ فرعون اور اہل دربار نے فیصلہ دے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایک بندے نے بھاگ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور وہ وہاں سے نکل گئے، فرعون کی سلطنت سے نکل کر مدین میں چلے گئے شعیب علیہ السلام کے پاس۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میں ان کا تو ایک جرم بھی مجھ پر ادھار ہے، فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، اور مجھے خطرہ ہے کہ آپ کا پیغام پہنچانے سے پہلے مولا کریم وہ مجھے بات سننے سے پہلے ہی میری گردن مار دیں، قتل کر دیں، چونکہ میرے قتل کا حکم تو فرعون پہلے دے چکا ہے۔ برسوں گزر گئے، آپ 8 یا 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، پھر واپسی پر آتے ہوئے کوہ طور پر گئے تو وہاں سے حکم ہوا، پیغمبری عطا ہوئی، رسالت عطا ہوئی، اور وہاں سے حکم ہوا کہ جائیں فرعون کے پاس۔ تو فرمایا میرے قتل کا حکم تو 10 سال پہلے وہ دے چکا ہے، اسی پر عمل درآمد کر لیں اور مجھے شہید کر دیں۔ فرمایا قال کاللہ، اللہ کریم فرمایا ہرگز ایسا نہیں کر سکے،
آپ بے خطر ہو کر جائیے، ان کی کیا ضرورت؟ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، آپ دونوں بھائی میری نشانیاں لے کر جائیں، میری بات بھی میرے معجزات ہیں، پھر آپ کو اور بے شمار معجزات عطا کر دیے تو آپ معجزات کے ساتھ جائیں۔ اِنَّا مَعَاكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، جو کچھ ہوگا میرے سامنے ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اصل طاقت معیت باری ہے۔ اللہ کی قوت کس کو کتنی حاصل ہے، اللہ کا ساتھ کس کو کتنا نصیب ہے۔ انبیاء کی نبوت جو ہے وہ صفت ذاتی ہوتی ہے۔ نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے، ازل سے نبی ہیں، تخلیق نبی کیے گئے، شکم مادر میں نبی ہے، پشت پدر میں نبی ہے، پیدا ہونے میں مبعوث ہونا الگ بات ہے، لیکن نبی نبی ہوتا ہے۔ مبعوث جب حکم ہوتا ہے تبلیغ کا تو مبعوث ہوتا ہے۔ بعثت کا وقوع الگ ہے، لیکن نبی ازل سے نبی ہے، نبی دنیا میں نبی ہے، نبی برزخ میں نبی ہے، نبی قیامت کو نبی ہوگا، نبی جنت میں نبی ہوگا۔ اس کی نبوت کی عظمت جو ہے اس کا وصف ذاتی بن جاتی ہے، اور جب نبوت وصف ذاتی بن جاتی ہے تو معیت باری بھی وصف ذاتی بن جاتی ہے۔ نبی کو ہم وقت اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی کو جو معیت نصیب ہوتی ہے وہ ذاتی نہیں صفاتی ہوتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا اِنَّا مَعَاكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا۔ صفت ارشاد فرمائی اپنی، یہ معیت صفاتی ہے۔ ولی اللہ کو، اہل اللہ کو، اولیاء اللہ کو بھی معیت نصیب ہوتی ہے اللہ کی۔ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں معیت ذاتی ہوتی ہے لیکن بندے کی صفات پہ منحصر ہوتی ہے، بندے کی طرف سے صفت، اگر وہ محسنین میں ہے تو معیت حاصل ہے، اگر اس نے نیکی چھوڑ دی تو معیت سے محروم ہو گیا۔ ان اللہ مع المحسنین، اللہ مع الصابرین، اگر وہ صابرین میں ہے تو معیت حاصل ہے، صبر چھوڑ دیا تو معیت سے محروم ہو گیا۔ پوری کائنات اللہ کی ساری تخلیق میں دو ہستیاں ہیں جن کو ہمہ وقت معیت ذاتی حاصل ہے۔ غار ثور میں جب حضور تشریف لے گئے، مشرکین مکہ تلاش کرتے در پہ پہنچ گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق بہت گھبرائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میں بیٹھا تھا، اور مجھے کفار کے گھٹنوں کے نیچے سے ٹانگیں نظر آ رہی تھی، اگر وہ اتنا جھک کر دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے۔ تو مجھے بہت ڈر لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت خطرہ پیدا ہوا، تو اللہ نے فرمایا لا تحزن، حضور کو حکم دیا کہ نہیں کہیے کہ آپ کا دکھ نہ، لا تحزن ہوتا ہے محبوب کا دکھ، حزن جان کا خوف نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے قرآن کریم نے کہا کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے دکھ میں رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ حزن کا معنی ہوتا ہے محبوب کا دکھ، کسی پیارے کا دکھ۔ تو اللہ کریم کے حکم سے حضور نے ابو بکر صدیق سے فرمایا لا تحزن، آپ میرا غم نہ کریں، آپ کیوں اتنے گھبرا گئے ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اس طرف بھی اللہ کی ذات ہے، صفت نہیں ہے، ادھر بھی ذات ہے محمد الرسول اللہ کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، یعنی دو ذاتوں کو معیت ذاتی نصیب ہے۔ انبیاء میں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق کو۔ اگر مومنین کو ہم تقسیم کریں تو دو قسمیں بنتی ہیں، نبی اور غیر نبی۔ انبیاء میں ہر نبی کو معیت حاصل ہے، نبی کی ذات ہے،
میت صفاتی ہے، ہر ولی کو میت حاصل ہے، اللہ کی ذات ہے اور ولی کی صفات ہیں۔ دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک غیر انبیاء میں اور ایک انبیاء میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق، جن کی ذاتوں کو اللہ کی ذاتی معیت حاصل ہے۔ تو فرمایا آپ تشریف لے جائیے، دونوں بھائی جائیے، میری آیات لے جائیے، میری نشانیاں لے جائیے، معجزات دکھائیے، انا معاکم مستمعون، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سن رہے ہیں۔ جو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔